إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار. ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب. ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير. ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. صدق الله العظيم.
رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ألهمنا رشدنا واعذنا من شرور أنفسنا آمین یا رب العالمین۔ حضرات، آج ہمیں سورہ حشر کا آغاز کرنا ہے۔ مکی اور مدنی صورتوں کی تقسیم جو میں نے اس سے پہلے بارہا آپ کے سامنے رکھی کہ جس طرح قرآن حکیم میں 7 احزاب ہیں، 7 حصوں میں برابر برابر قرآن کو تقسیم کیا گیا تاکہ ہر شخص ایک حصہ روزانہ تلاوت کر کے ایک ہفتے میں قرآن کی تلاوت جو ہے اس کو مکمل کر لے۔ لیکن کہ اس کے ساتھ ہی جن لوگوں نے مزید غور کیا قرآن پر تو انہیں محسوس ہوا کہ مکی اور مدنی صورتوں کے بھی 7 ہی گروپ ہیں قرآن میں، ایک یا ایک سے زائد مکی صورت اور پھر ایک یا ایک سے زائد مدنی صورت، یہ گروپ بنتا ہے جس میں سب سے پہلا گروپ سورہ فاتحہ ایک مکی، پھر سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ نساء، سورہ مائدہ، یہ 4 صورتیں وہ ہیں کہ جو مدنی صورتیں ہیں۔ اس کے بعد اسی طرح یہ مکی اور مدنی صورتوں کے گروپ چلتے رہے۔ اس وقت ہم مکی اور مدنی صورتوں کے گروپس کے اعتبار سے 6ٹھے گروپ پر ہیں، لیکن مصحف ہم جب دیکھتے ہیں تو منزل کا نمبر 7 لکھا ہوا ہے۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ مصحف کی منازل الگ ہیں اور مکی اور مدنی صورتوں کی تقسیم جو ہے وہ الگ ہے۔ اب یہ جو تقسیم ہے جس میں یہ 6ٹھا گروپ ہمارے سامنے ہے اس وقت، اس میں مدنی صورتوں کا خوبصورت ترین گلدستہ ہے جو قرآن حکیم میں اس مقام پر موجود ہے۔ کل 10 مدنی صورتیں ہیں۔ آغاز ہوا سورہ حدید سے جو بڑی تفصیل سے جس کا ہم نے یہاں مطالعہ کیا، اور اس کے بعد سورہ مجادلہ پچھلی مرتبہ ہم نے مکمل کی تھی الحمدللہ، پھر سورۃ الحشر ہے اور اس کے علاوہ 7 اور مدنی صورتیں ہیں۔ اختتام ہوتا ہے سورہ تحریم پر۔ اب یہ جو مکی اور مدنی صورتوں کا گروپ ہے اس میں یہ جو مدنی گروپ ہے، مدنی گلدستہ، اس میں 5 صورتیں وہ ہیں جن کا آغاز اللہ کی تسبیح سے ہوا۔ آپ کو معلوم ہے تسبیح ہے، تحمید ہے، تکبیر ہے، تہلیل ہے، یہ اصطلاحات تو وہ ہیں جس سے ہمیں خوب اچھی طرح واقف ہونا چاہیے۔ تسبیح کیا ہے؟ اللہ کی پاکی بیان کرنا، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ تحمید کیا ہے؟ اللہ کی حمد بیان کرنا، الحمدللہ۔ تکبیر ہے اللہ کی کبریائی بیان کرنا، اللہ اکبر۔ اور تہلیل ہے اللہ کی وحدانیت کو بیان کرنا، تہلیل لا الہ الا اللہ، اگرچہ کلمہ مکمل ہوتا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ تو تسبیح ہو، تحمید ہو، تہلیل ہو، تکبیر ہو، یہ تمام اصطلاحات وہ ہیں کہ جو ہماری زبان پر رہنی چاہیے۔ آپ نے اکثر و بیشتر دیکھا بھی ہوگا، کسی آپ یہ ملٹی سٹوریڈ بلڈنگ میں جائیں تو جب سیڑھیاں چڑھتے ہیں تو اللہ اکبر کے الفاظ لکھے ہوتے ہیں، گویا کہ بھی مسنون ہے، جب آپ بلندی کی طرف جائیں سیڑھیاں چڑھیں تو اللہ اکبر کے الفاظ ہوں۔ اسی طرح سبحان اللہ کے الفاظ ہیں، الحمدللہ کے الفاظ ہیں، اور پھر سب سے بڑھ کر یہ کہ لا الہ الا اللہ، تو گویا کہ وہ کلمہ توحید ہے کہ جو ہمارے دین نے ہمیں عطا فرمایا۔ تو ان میں سے 5 صورتیں وہ کہ جن کا آغاز اللہ کی تسبیح سے ہوا، اور اس میں بھی 3 صورتیں ماضی کے صیغے میں اللہ کی تسبیح، سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اور 2 صورتیں وہ کہ جو مضارع کے صیغے میں ہیں، یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض۔ ماضی اور مضارع میں گویا کہ زمانی اعتبار سے پورا احاطہ کر لیا گیا کہ اس کائنات کی ہر شے اللہ کی تسبیح کر رہی ہے، کرتی رہی ہے اور کرتی رہے گی جب تک اللہ تعالیٰ اس کائنات کو قائم رکھے ہوئے ہے۔ تو زمانی اعتبار سے گویا کہ ان 2 صیغوں کی مناسبت سے ماضی اور مضارع کے اندر حال بھی موجود ہے، مستقبل بھی موجود ہے، اور مکانی اعتبار سے بھی احاطہ ہو گیا کہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اس زمین و آسمان، اس کائنات سے باہر تو کسی شے کا آپ تصور نہیں کر سکتے نا۔ تو گویا کہ زمانی اور مکانی دونوں اعتبارات سے یہ احاطہ ہو گیا اس تحمید کے اندر بھی اور اس تسبیح کے اندر بھی۔ اب یہ جو تیسری صورت ہم شروع کر رہے ہیں مدنی صورتوں میں سے، سورہ حدید ہم نے پڑھ لی، سورہ مجادلہ پچھلی مرتبہ مکمل ہوئی، اب یہ ہے سورہ حشر۔ اس کے بارے میں اگرچہ پہلی آیت جو ہے اس پر پہلے میں ذکر کر دیتا ہوں
اس لیے کہ یہ آیت وہ ہے کہ جو ہم اس سے پہلے بھی پڑھ چکے، سورہ حدید کے شروع میں بھی یہی آیت تھی۔ پھر یہ کہ اس کے بعد جو فوراً بعد صورت آئے گی سورہ صف، اس کا آغاز بھی سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض سے ہوا۔ پھر دو صورتیں ہیں، سورہ جمعہ اور سورہ جمعہ اور اس کے بعد ہے سورہ تغابن کے، جس کا آغاز جو ہے تسبیح ماضی کے مضارع کے صیغے میں ہوا، یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض۔ فرمایا سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ کی تسبیح کر رہی ہے اس کائنات کی ہر شے، کرتی رہی ہے، ماضی کا صیغہ ہے، جو کچھ اس زمین و آسمان میں ہے، وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، وہ بڑا زبردست ہے، بڑی طاقت والا ہے، کمال حکمت والا۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اب اگلی صورت میں بھی چونکہ یہی الفاظ ہم دوبارہ پڑھیں گے اور اس سے پہلے سورہ حدید کے اندر پڑھ چکے، لہٰذا اس کے ضمن میں میں اور مزید کچھ عرض نہیں کروں گا۔ اب آگے جو آیات ہیں، اگرچہ میں نے آج صرف 7 آیات کی تلاوت کی ہے، لیکن پورے 2 رکوع ہیں کہ جس کے پس منظر میں ایک بہت عظیم واقعہ ہے، اور واقعہ کس اعتبار سے عظیم ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، سیرت کے کسی کتاب کا مطالعہ کر لیجئے تو سب سے پہلا کام جو آپ نے کیا کہ مسلمانوں کے لیے ایک مرکز یعنی مسجد نبوی کی تعمیر، یہاں مسلمانوں کے ایک مرکز فراہم ہو گیا، اور گویا کہ یہاں مسلمانوں کی آمد و رفت بھی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہاں اسی کے بالکل قریب بھی سمجھیے کہ وہ ایک حجرہ ہے کہ جس میں آپ مقیم بھی ہیں، اور صحابہ کرام کے لیے بڑی سہولت ہے کہ نماز پڑھنے آتے ہیں تو اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت جو ہے اس سے بھی مستفید ہوتے ہیں۔ دوسرا کام آپ نے یہ کیا تھا کہ مدینے کے اندر جو یہودی قبائل کچھ آباد تھے ان کے ساتھ ایک معاہدہ کر لیا۔ سیرت کے اندر بڑی تفصیل کے ساتھ جو اس معاہدے کا معاملہ ہے اور اس کی جو شقیں ہیں اس کا ذکر بھی موجود ہے، اس کے بارے میں چند باتیں میں عرض کروں گا، لیکن یہ آپ کی فراست کا شاہکار تھا، اس لیے کہ اگرچہ حضور کے تشریف لاتے ہی جو بڑے 2 قبائل آباد تھے یہاں، اوس اور خزرج، ان دونوں میں سے اکثریت ایسے لوگوں کی تھی کہ جو حضور پر ایمان لے آئے۔ گویا کہ اوسی اور خزرجی ان کی عظیم اکثریت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لے آئی اور گویا کہ حلقہ بگوش اسلام ہو گئی۔ لیکن یہاں اب ایک گروہ موجود تھا، ابھی منافقین کا میں ذکر نہیں کر رہا، وہ تو گویا کہ کچھ عرصے کے بعد ان کا ظہور ہوا ہے نا، جس کا ذکر قرآن حکیم میں جا بجا موجود ہے۔ لیکن یہ کہ یہ جو ایک عنصر یہاں موجود تھا یہودی قبائل کا، ان کی شرانگیزیاں بھی تھیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی خوب علم تھا کہ ان کی شرارتیں اور شرانگیزیاں جو ہیں وہ اس سے مسلمان محفوظ نہیں رہ سکیں گے، لہٰذا حضور نے ان کے ساتھ پھر ایک معاہدہ کیا۔ اور یہ بات بھی نوٹ کر لیجئے، مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حوالے سے بڑی تفصیل سے کچھ تحقیق کی ہے کہ یہودی قبائل آ کر اپنے آبائی وطن فلسطین اور یروشلم کو چھوڑ کر یہاں آباد کیوں ہوئے۔ ایک بات جو پہلے بھی میں آپ کے سامنے رکھتا رہا اور بات بڑی وزنی بھی ہے کہ چونکہ بائبل کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی پیشین گوئی موجود تھی، اور یہ بات بھی یہودیوں کو معلوم تھی کہ آپ کی بعثت جو ہے کھجوروں والی سرزمین، یہ جو یثرب کا علاقہ ہے مدینہ، اور یہ علاقہ مشہور تھا اس اعتبار سے، یہاں بڑے اچھے اچھے جو ہے وہ کھجوروں کے باغات بھی موجود تھے، نخلستان بھی تھے، تو اس علاقے میں حضور کی بعثت ہوگی۔ تو اصل شے تو یہ تھی کہ جس کی بنیاد پر کچھ قبائل جو ہیں انہوں نے پھر ہجرت کی ہے اور یروشلم کو اپنے آبائی وطن فلسطین جو ہے اس کو خیر باد کہا اور یہاں آ کر آباد ہوئے۔ لیکن مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ یہودیوں کا ایک گروہ جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے انتقال کے 100 برس کے اندر اندر منتقل ہو چکا تھا یروشلم سے مدینہ۔ اگرچہ اس بات کی تعین نہیں کی گئی کہ یہ گروہ کون سا تھا، بنو قینقاع تھا، بنو نذیر تھا، بنو قریظہ تھا، لیکن یہ کہ کچھ لوگ آ کر وہاں آباد ہو گئے تھے۔ اچھا، دوسرا بڑا جو ان کی مہاجرت ہوئی ہے وہ 580 قبل مسیح، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے 580 برس قبل، جبکہ رومن شہنشاہ ایک جو موجود تھا بخت نصر، اس کے پاس بڑی فوجی قوت تھی اور اس نے اپنی اس پوری قوت کے ساتھ یروشلم پر حملہ کیا تھا، بیت المقدس کو مسمار کر دیا تھا،
اور لاکھوں کی تعداد میں یہودیوں کو قتل کیا اور قیدی بنا لیا۔ تو یہودی قبائل کی دوسرا بڑا جو ہے گویا کہ مہاجرت کا معاملہ ہوا تھا سن 580 قبل مسیح میں، جبکہ بہت سے لوگ وہاں سے نقل مکانی کی انہوں نے۔ ظاہر ہے کہ وہ بخت نصر کا جو حملہ تھا اس میں جتنے لوگ بھی وہ ہلاک ہوئے ہوں گے ان سے عبرت حاصل ہوئی ہوگی ان لوگوں کو، لہٰذا اس خطے کو خیر بات کہہ کر یہاں مدینہ کے مضافات میں آ کر آباد ہو گئے۔ اور تیسرا بڑا ان کا خروج جو ہوا تھا یہودیوں کا، وہ سن 70 عیسوی میں ٹائٹس رومی کا جو حملہ ہوا، اس میں بھی لاکھوں کی تعداد میں جو ہے یہودی قتل ہوئے، اور یروشلم کی جو ہیں گلیاں جو ہے خون کے ندی نالوں کا منظر پیش کرنے لگیں۔ تو کچھ لوگ وہاں سے اس موقع کے اوپر بھی گویا کہ یہ 3 ہجرتیں ہیں جو یہودیوں کی ہوئی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے انتقال کے 100 برس کے اندر اندر کچھ لوگ آ کر آباد ہو گئے، اور اس کے بعد پھر 580 قبل مسیح میں دوسرا گروہ جو ہے ان کی مہاجرت ہوئی، اور پھر 70 عیسوی میں ٹائٹس رومی کے حملے میں کچھ لوگ آ کر یہاں آباد ہوئے۔ اب یہاں آ کر جو بھی قبائل پہلے سے موجود تھے ان کے ساتھ ان کے جو ہے تعلقات بھی ہو گئے۔ ظاہر ہے ایک علاقے میں رہنے والے ہیں تو آپس میں لین دین بھی ہو رہی ہے، چاہے ممکن ہے کہ رشتہ داریاں نہ ہوں، اس لیے کہ یہودیوں کے ہاں غیر خاندان میں یا غیر نسل کے اندر اپنی کسی لڑکی کو دے دینا جو ہے ان کے لیے تو ممکن نہیں ہے، ان کے مذہبی جو ہے اس بات کی رکاوٹ کرتی ہے۔ لیکن یہ کہ اس کے علاوہ ان کے جو ہے بہت ہی اچھے تعلقات یہاں کے لوگوں کے ساتھ پیدا ہو چکے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے ہیں تو انہوں نے بھانپ لیا کہ یہ مار آستین ثابت ہو سکتے ہیں، کیونکہ اگر کوئی معاملہ یا کوئی معرکہ درپیش ہوا اور مشرکین مکہ نے یہاں جو ہے مسلمانوں پر مدینہ پر حملہ کیا تو ممکن ہے کہ یہ یہودی قبائل جو ہمارے لیے پیٹھ میں خنجر بھونکنے کا ایسا کردار ادا کریں۔ یہ بات اپنی جگہ حقیقت تھی، اور یہ بات پھر بعد میں واضح بھی ہو گئی۔ لہٰذا حضور نے کیا کیا کہ انہیں معاہدوں کے اندر جکڑ لیا۔ اب وہ معاہدے جو تھے ان کے جو شقات طے کی گئی تھی اس کو نوٹ کیجئے۔ سب سے پہلی شق یہ تھی کہ یہود اور مسلمان دونوں آزاد ہوں گے کہ اپنے مذہبی شعائر کو جیسے چاہیں وہ اس پر عمل کریں۔ یہودی اگر کہیں جو ہے اپنے سیناگوگ میں جا کر کوئی مذہبی رسومات ادا کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی، یہی معاملہ مسلمانوں کا بھی ہے۔ تو گویا کہ پہلی بات تو یہ طے ہو گئی کہ مذہبی آزادی ہوگی، اپنی اپنی مذہبی رسومات جو ہیں وہ ادا کر سکتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر یہ تھا کہ یہود ہوں یا یہاں اوسی یا خزرجی جن میں سے اکثریت مسلمان ہو چکی تھی، وہ ایک دوسرے کے ساتھ نصح و خیر خواہی کا معاملہ کریں گے۔ گویا کہ ایسا نہ ہو کہ پہلے ہی دن سے جو ہے دشمنی کی جو ہے کہیں کوئی بیج ڈال دیا جائے، بلکہ ایک دوسرے کے اوپر اعتماد، ایک دوسرے کے ساتھ معاملہ خیر خواہی کا اور نصح و خیر خواہی کا ہونا چاہیے۔ یہ بات بھی طے کر دی گئی۔ پھر تیسری بہت بڑی بات جس کی بنیاد پر ان قبائل کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سے نکل جانے کا حکم دیا اور ان کا اخراج عمل میں آیا، وہ یہ تھی کہ اگر کوئی بھی بیرونی جماعت مدینہ پر حملہ کرے گی تو ہم مل جل کر دفاع کریں گے۔ گویا کہ اب یہاں یہ نہیں ہوگا کہ یہودی جو ہیں الگ ہیں، مسلمان الگ ہیں، اوسی الگ ہیں، خزرجی الگ ہیں، بلکہ یہ بات جو ہے طے کر دی گئی کہ اگر کوئی بیرونی حملہ آور مدینہ پر حملہ کرتا ہے تو مدینہ کا دفاع کرنا ہم سب کی مشترک ذمہ داری ہے۔ اس میں گویا کہ ایک اعتبار سے بالکل بے خوفی والی بات ہوگی کہ ہمارے اندر کوئی چپکلش اور یورش نہیں ہوگی جس سے کوئی جو بیرونی حملہ آور ہے وہ اس سے فائدہ اٹھا سکے۔ چوتھی بات یہ تھی کہ قریش اور ان کے حلیف قبائل، ظاہر کہ قریش کون تھے؟ قریش مکہ، مشرکین مکہ، بہت سے قبائل کے انہوں نے اپنے ساتھ جو ہے جو حلیفی قبائل کہلاتے ہیں، جن کے ساتھ ان کا حلف ہو گیا تھا کہ اگر کوئی فوجی مقابلہ پیش ہوا تو وہ ان کے ساتھ مل کر جو ہے دفاع کریں گے۔ تو قریش یا ان کے حلیفی قبائل کا کوئی شخص بھی اگر مدینہ آیا اور اس نے یہاں آ کر کوئی پناہ طلب کی تو یہودی اور مسلمان دونوں میں سے کوئی انہیں پناہ گاہ جو ہے فراہم نہیں کرے گا۔ یہ بھی حضور کی دور اندیشی تھی، اس لیے کہ اگر یہ بات طے نہ کی جاتی تو اس بات کا امکان تھا کہ مشرکین مکہ کی طرف سے جو ہے جسے آپ کہیے بھیس بدل کر یا یہ کہ کوئی جاسوسی کے طور پر کچھ لوگ آ کر یہاں کسی کی امان میں آ جائیں، اور چونکہ یہ بات طے نہیں ہے لہٰذا وہ پناہ میں آ گئے۔
اب انہیں موقع مل جائے یہاں مسلمانوں کے اندر جو ہے وہ فتنہ پھیلانے کا، فساد پھیلانے کا۔ اور چوتھی اور آخری بات یہ تھی کہ یہودی اور مسلمان انڈیویجولی اگر ان کے درمیان کوئی ایسا نزاع ہو گیا کہ جن میں فیصلہ نہیں ہو پا رہا، تو یہودیوں نے بھی اس بات کو تسلیم کیا اور مسلمانوں نے بھی اس بات کو تسلیم کیا کہ آخری فیصلہ ہوگا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اب یہ بات جو ہے بظاہر بڑی عجیب لگتی ہے کہ یہودی حضور کی نبوت کے انکاری ہیں، بلکہ خوب جانتے ہیں کہ یہ آخری نبی ہیں، اس کے باوجود ایمان نہیں لا رہے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اس بات کو کیسے قبول کر لیا؟ اس کی بات بڑی منطقی ہے، اس لیے کہ مدینہ میں رہنے والے اکثریت کون تھے؟ یا تو قبیلہ اوس سے تعلق تھا یا قبیلہ خزرج سے تعلق تھا، اور جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ ان دونوں قبائل کی عظیم اکثریت جو ہے وہ حضور پر ایمان لا چکی تھی، لہٰذا اسی میں انہیں پناہ نظر آئی کہ یہ فیصلہ جو ہے اس کو انہوں نے قبول کر لیا کہ یہودی اور مسلم کے درمیان اگر کوئی جھگڑا اور نزاع ہو گیا تو فیصلہ کن جو بات ہوگی وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوگی، اور ان کی بات کو تسلیم کیا جائے گا اور مانا جائے گا۔ یہ 5 یا 6 جو ہیں مختلف شقات ہیں کہ جو اس معاہدے کے اندر طے کر دی گئی تھی، اور باقاعدہ جسے آپ کہیے تحریری معاہدہ جو ہے طے پا گیا تھا۔ اب آئیے اس سورہ مبارکہ کا جو پس منظر ہے، اس سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ یہودیوں کا جو کردار رہا، سب سے پہلا مارکہ جو ہوا مسلمانوں اور کفار کے درمیان، مشرکین کے درمیان، وہ تھا غزوہ بدر۔ غزوہ بدر کے موقع پر یہودیوں کو جو ان کی 3 قبائل میں سے 2 قبائل، اس بات جو ہے بیان ہونے سے رہ گئی، 2 قبائل وہ تھے جو مدینہ سے ذرا باہر نکل کر مختلف گڑھیوں کی شکل میں آباد تھے، اور انہوں نے اپنی جو بھی گھر تھے اس کے ارد گرد جو ہے کوئی بہت ہی مضبوط قسم کی جو ہے وہ دیوار بھی تعمیر کر لی تھی، جیسا کہ آج کل بھی ہوتا ہے کہ کسی آبادی کے گرد جو ہے بہت مضبوط سی فصیل بنا دی جاتی ہے، تو گویا کہ وہ کوئی قلعہ بند ہو گئے اور اپنی حفاظت کا انہوں نے پورا جو ہے اہتمام کر لیا۔ تو یہ دونوں قبائل مدینہ سے کچھ باہر نکل کر آباد تھے، جبکہ بنو قینقاع جو قبیلہ ہے وہ مدینہ ہی کے اندر انہوں نے اپنی گڑھی بنا لی تھی، اپنی آبادی کے ارد گرد جو ہے بہت ہی مضبوط فصیل بنا لی تھی، اور اس کے اندر وہ یہودی قبائل موجود تھے، یہودی قبیلہ بنو قینقاع موجود تھا، لہٰذا ان کا جو ہے آنا جانا رہتا تھا مسلمانوں کے اندر، جبکہ دونوں قبیلے بنو نذیر اور بنو قریظہ، یہ دونوں کے دونوں جو تھا وہ ذرا کچھ باہر، کچھ فاصلے پر آباد تھے، اور ان کی آمد و رفت ذرا کم ہوتی تھی۔ ایک واقعہ ایسا ہوا کہ جو اصل میں سبب بنا اس پورے قبیلے کو وہاں سے اخراج کا، اور واقعہ یہ تھا کہ ایک مسلمان خاتون جو ہے، جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ یہ لوگ چونکہ مدینہ کے اندر ہی تھے، انہوں نے اپنی آبادی کے گرد فصیل بنا لی تھی، اور وہ فصیل ایسی نہیں تھی کہ ہر وقت اس کے دروازے بند رہتے ہوں، وہ الگ ہیں یہ الگ ہیں، بلکہ یہ کہ آمد و رفت بھی رہتی تھی۔ تو مسلمان کوئی خاتون جو ہے وہ کہیں گئی ہے کسی کام کے سلسلے میں، ان کی اس فصیل کو دروازے سے نکل کر جب اندر پہنچی تو کچھ اوباش قسم کے لڑکے وہاں موجود تھے، یہودی، ان کا تعلق ظاہر ہے اسی بنو قینقاع کے نوجوان تھے۔ انہوں نے ابتداءً تو کچھ فقرے چست کیے اس مسلمان خاتون پر، اس کے بعد دست درازی کی کوشش کی، اور اس میں اس حد تک کامیاب ہو گئے کہ اس مسلمان خاتون کو بالکل عریاں کر دیا، سرے بازار جسے آپ کہتے ہیں۔ اب وہ جب بیچاری دہائی دیتی ہوئی واپس اپنی بستی کی طرف پلٹی تو یہاں مسلمانوں کے اندر ایک آگ لگ گئی کہ یہ اتنی جرت ہے لوگوں کی کہ ہماری یہ خاتون اگر ان کے علاقے میں گئی ہیں تو اس کے ساتھ یہ بدسلوکی، صرف یہی نہیں کہ دست درازی کا معاملہ ہو بلکہ اس سے آگے بڑھ کر جو ہے اس کے کپڑے پھاڑ دیے، اس کے عریاں کر دیا۔ اس پر ایک غیرت مند جو ہے انصاری صحابی تھے کہ انہوں نے ایک موقع دے کر وہ شخص کے جو اصل میں سرغنہ تھا اس گروہ کا جس نے یہ حرکت کی تھی اس کو قتل کر دیا۔ اب گویا کہ اقدام ایک اعتبار سے آپ کہہ سکتے ہیں اس غیرت اور حمیت کی وجہ سے اس اوسی مسلمان کے ہاتھوں ہوا، انصاری مسلمان کے ہاتھوں ہوا کہ اس نے اس یہودی کو قتل کر دیا۔ لیکن یہودی قبائل بھی بہرحال ان کے اندر بھی آخر جوش انتقام تو ہے نا، ان کے نوجوانوں کے اندر بھی کوئی جذبہ ہو رہا، انہوں نے اس کو قتل کر دیا جنہوں نے اس یہودی کو قتل کیا تھا۔ نتیجتاً ابھی گویا کہ معاملہ اس حد تک پہنچ چکا تھا کہ کوئی باہم جو ہے بہت بڑا ایک فساد اور خون ریزی کا معاملہ ہو جاتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع کے اوپر جو ہے حکمت سے کام لیا، اور آپ نے
صحابہ کرام کے ایک لشکر کو، ایک گروہ کو اپنے ساتھ لیا، اور ان کے وہ جو گڑھی بنائی ہوئی تھی انہوں نے اس کا محاصرہ کر لیا، گویا کہ اب اندر محصور ہو گئے وہ یہودی بنو قینقاع۔ اب یہ معاملہ ہے غزوہ بدر کے فوراً بعد کا۔ اور دوسری بات ان لوگوں کی طرف سے یہ بھی آئی تھی، جب انہیں معلوم ہوا نا کہ مسلمان گئے تھے وہاں اگرچہ وہ شامی قافلے کو روکنے کے لیے، لیکن کفار کے لشکر کے ساتھ ان کی مٹ بھیڑ ہو گئی اور باقاعدہ جنگ کا آغاز ہو چکا ہے، تو انہوں نے یہاں جو ہے کھلم کھلا کہہ دیا کہ ہمارا اور محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم کوئی معاہدہ نہیں ہوا۔ گویا کہ اپنی وفاداریاں ان مشرکین مکہ کے ساتھ اس کا بھی اعلان کر دیا۔ لیکن مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے جو عظیم الشان فتح عطا فرمائی، اور 313 کی تعداد میں اگرچہ تھے اور بہت کم کوئی سامان حرب بھی موجود تھا، اس کے باوجود فاتح ہو کر واپس مدینہ لوٹے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا بھی علم ہوا کہ انہوں نے غداری کی ہے، جو میثاق ہوا تھا، جو معاہدہ ہوا تھا، کھلم کھلا اس سے اعلان بغاوت کر دیا، اور ساتھ بھی جسے آپ کہیے کہ جلتی پر آگ کا کام اس واقعے نے کیا کہ جو میں نے ابھی آپ کے گشگزار کیا کہ ایک مسلمان خاتون کے ساتھ جو ہے اس کی، جسے آپ کہیے کہ بے حرمتی کی گئی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کی ان بستی کا جو ہے محاصرہ کر لیا، اور ان کو 10 دن کی مہلت دے دی کہ 10 دن کے اندر اندر یہاں سے نکل جاؤ، جو چیز اپنے ساتھ لے جانا چاہتے ہو وہ لے جاؤ، ہم تمہیں نہیں روکیں گے، لیکن یہ کہ باقی یہ کہ یہاں اب یہ زمین جو ہے اس پر رہنے کا تمہیں کوئی حق حاصل نہیں ہے کہ تم نے غداری کی ہے۔ اور ظاہر بات ہے کہ غداری کا معاملہ بائبل کو بھی اگر آپ کھول کر دیکھیں گے تو غدار کی سزا جو ہے وہ موت ہے، تو موت کی سزا تو نہیں ہے، لیکن یہ کہ اب یہاں تم رہ نہیں سکتے، لہٰذا اس علاقوں کو خیر بات کہو۔ 10 یا 12 دن جو ہے محاصرہ قائم رہا، بالآخر ان لوگوں نے سرنڈر کیا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اجازت دی تھی اس کے حوالے سے اب جو بھی ان کے پاس روپیہ پیسہ یا درہم و دینار تھے، جو لے جا سکتے تھے اپنے ساتھ وہ لے گئے، اور تقریباً جو تعداد آتی ہے کہ 1700 کے قریب یہودی تھے جوان جو وہاں سے نکلے، اور وہاں سے مہاجرت اختیار کر کے جا کر کہیں خیبر کے مضافات میں آباد ہو گئے۔ یہ بنو قینقاع کا معاملہ ہو چکا تھا غزوہ بدر کے فوراً بعد۔ غزوہ احد کے بعد یہ معاملہ جو ہے اب دوسرا قبیلہ جو مدینہ سے کچھ فاصلے پر آباد تھا، وہ بنی نذیر کا قبیلہ ہے۔ یہ بڑے جنگجو لوگ بھی تھے، اور پھر ساتھ انہوں نے بھی اپنی بستیوں کے گرد جو ہے وہ حصار بنا لیا تھا، اور بڑی مضبوط دیواریں جو ہے کھڑی کر دی تھیں، گویا کہ سمجھتے تھے کہ ہم بڑے محفوظ قلعے کے اندر ہیں۔ غزوہ احد کے موقع پر جب ان لوگوں کی طرف سے بدعہدی کا معاملہ ہوا، ایک قبیلہ ان کا نکال دیا گیا، وہ جلا وطن ہو گیا، اب 2 قبیلے جو باقی بچے ان میں سے یہ جو پہلا قبیلہ ہے بنو نذیر، ان کی طرف سے علل اعلان اس بات کا اعلان ہو گیا، اس لیے کہ 3000 کا لشکر جو ہے مدینہ کے قریب جب پہنچا اور مسلمان محصور ہو گئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا، اور بالکل قریب میں آپ کو معلوم ہے جو حضرات بھی وہاں تشریف لے گئے ہیں، میدان احد جو ہے مدینہ سے بہت زیادہ فاصلے پر نہیں ہے، لیکن معرکہ احد ہو گیا، مسلمانوں کے ایک بڑا چرکا بھی لگا، 70 بڑے بڑے جو کبائر جسے آپ کہیے اسلام تھے ان کی شہادت ہوئی ہے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، حضرت مصعب بن عمیر شہید ہوئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس کے علاوہ بھی کل 70 تعداد ہے مسلمانوں کی جن کو شہادت کا رتبہ ملا، تو یہ کافی بڑا زخم جو ہے حضور کو لگا ہوا تھا۔ دوسری طرف بنو نذیر جو ہیں، ان کی طرف سے علل اعنان یہ بات جو ہے وہ سامنے آ گئی کہ اب ہمارا اور محمد کا کوئی معاہدہ نہیں صلی اللہ علیہ وسلم، گویا کہ انہوں نے وہ وفاداری جو مسلمانوں کے ساتھ ہونی تھی اس کو ڈائیورٹ کر دیا مشرکین مکہ کے ساتھ، اور اس بات کے منتظر تھے 3000 کا لشکر ہے، جلدی قابض ہو جائے گا، ہم نے چونکہ پہلے ہی اس معاہدے سے باہر نکل گئے تو ہم تو گویا کہ ان کے بڑے خیر خواہ بن جائیں گے، اور مشرکین مکہ کے ساتھ ہمارا جو ہے بہت اچھے تعلقات پیدا ہو جائیں گے، ان کے ذہن میں یہ بات تھی۔ لیکن بہرحال معاملہ اس کے بالکل برعکس ہوا، مسلمانوں کو بہت بڑا چرکا تو لگا، لیکن وہ جو 3000 کا لشکر تھا وہ بھی اپنے بہت سے مقتولین کو چھوڑ کر جو ہے وہاں سے واپس مکہ پلٹ گیا، اور یہ قبیلہ جو تھا گویا کہ منتظر ہی رہا کہ یہ جو آئے تھے حملہ کرنے کے لیے مدینہ پر ان کو کامیابی ملے گی، لیکن بات وہ ہو نہیں سکی۔ لیکن حضور کے جب یہ علم میں آیا کہ انہوں نے گویا کہ بالکل اعلیٰ اعلان، ان کا جو سردار تھا اس نے بھی ببانگ دہل کہہ دیا تھا کہ ہمارا اور محمد کا کوئی معاہدہ نہیں ہے آج سے، تو اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اقدام کیا، اور آپ تقریباً 12 سال، حالانکہ غزوہ احد کا چرکا آپ کو لگ چکا تھا،
آپ کہہ سکتے ہیں کہ مسلمان زخم خوردہ تھے. اور اس کے علاوہ اس واقعے سے پہلے یہ بنو نذیر کا سجا معاملہ ہوا جلا وطنی کا، اس سے پہلے 2 اور واقعات ایسے ہو چکے تھے جس کا بڑا شدید صدمہ تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو. ایک واقعہ رجیع ہے اور دوسرا واقعہ بئر معونہ ہے. اور ان دونوں میں ایک شے مشترک یہ تھی کہ یہ قبائل جو کچھ مدینہ سے کافی فاصلے پر آباد تھے، انہوں نے اپنے ایک نمائندے کو حضور کے پاس بھیجا کہ ہمارا پورا قبیلہ آپ پر ایمان لانا چاہتا ہے، آپ اپنے ہاتھ سے کچھ ایسے نوجوانوں کو یا ایسے صاحب علم لوگوں کو، صاحب دانش لوگوں کو ہمارے ساتھ کر دیں جو ہمارے لوگوں کی جو ہے وہ ذہن سازی کریں، اور جہاں تک وہ شیخ قبیلہ ہے وہ اس بات کے لیے تیار ہے کہ وہ اسلام لے آئے گا. تو ان دونوں کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم واقعہ رجیع میں 12 یا 13 صحابہ کا ذکر آتا ہے، واقعہ بئر معونہ میں 70 صحابہ کا ذکر آتا ہے. حضور نے ان کو تیار کیا اور پھر یہ کہ ان کے لوگوں وہ جو وفد آیا تھا وہاں سے ان کے ساتھ روانہ کر دیا. اور ان دونوں ہی میں یہ لوگ جب باہر گئے ہیں تو انہوں نے یہ جو صحابہ آپ کے ساتھ تھے ان کو قتل کر دیا، شہید کر دیا. اب یہ بھی بہت شدید صدمہ تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر. اور اس کے ساتھ ساتھ جیسا کہ میں نے عرض کیا غزوہ احد کے موقع پر ایک بہت بڑا زخم اور چرکا بھی لگ چکا تھا، لیکن اس کے باوجود آپ نے اقدام کیا ہے بنو نذیر کے خلاف. اور غزوہ احد سے جو ہے اس کا گویا کہ اختتامی طور پر آپ کہہ لیجئے کہ حضور کی طرف سے یہ اقدام ہوا اور بنو نذیر کا محاصرہ کیا گیا. اور اس موقع پر یہ پورے 2 رکوع اصل میں اسی ایک واقعے سے متعلق ہیں اور باقاعدہ روایت موجود ہے، میں نے خاص طور پر نوٹ کیا تھا بخاری اور مسلم میں. حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اس سورہ مبارکہ کا اکثر حصہ بنو نذیر کے اس واقعے سے متعلق ہے. اور جب ابھی اس کی ہم جو ہے وہ ترجمہ اور اس کی تفسیر میں آپ کے سامنے رکھوں گا تو ایک ایک چیز جو ہے بالکل کھل کر سامنے آ جائے گی. جنگی حکمت عملی کے تحت اب حضور کو چونکہ ان کے اس گڑھی کا جو ہے وہ محاصرہ کرنا تھا، لہٰذا بہت سے درخت جو تھے، اگرچہ بہت سے کا جو ہے لفظ میں نے وہ غلط استعمال کر لیا، لیکن جو درخت رکاوٹ بن رہے تھے اس حملے کے، جو ہے حملے کے اندر پیش قدمی ہوگی. اور کھجور کے باغات میں بعض درخت جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ اتنا گتھے ہوئے ہوتے ہیں کہ کوئی سوار وہاں سے گزر نہیں سکتا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے درختوں کو کاٹنے کا حکم دے دیا. اب یہ بات بھی گویا کہ منافقین کی طرف سے بھی پھیلا دی گئی. غزوہ احد ہو چکا تھا اور عبداللہ ابن ابی، اس بات کو بھی ذہن میں رکھیے، 300 کی تعداد میں مسلمانوں کو، نام نہاد مسلمان جو اصل میں منافق تھے، ان کو اپنی سرکردگی میں میدان احد سے واپس لے کر مدینہ آ چکا تھا. تو انہوں نے بہت وابیولہ کیا، دیکھیں جی یہ کیسا دین ہے، کیسے نبی ہیں، کیسے رسول ہیں، درختوں کو کاٹنے کا حکم دے رہے ہیں. حالانکہ ہر نبی کی تعلیم یہ رہی ہے کہ درختوں کو نہ کاٹا جائے، فصلوں کو برباد نہ کیا جائے، اور یہ بات صحیح ہے. اور اس کے اوپر ان لوگوں کی طرف سے جو اعتراض ہوا تھا اس میں کسی درجے میں حقیقت تھی، لیکن اس بات کو یہاں واضح کر دیا گیا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے نہیں کیا تھا بلکہ اللہ کے حکم کے تحت کیا تھا. فَبِإِذْنِ اللَّهِ، آگے الفاظ ہم پڑھ لیں گے. تو اس بات کو بھی یہاں خاص طور پر آیات کے اندر پوری طرح کلیئر کر دیا گیا کہ ان درختوں کو جو کاٹا گیا تھا تو اللہ کے حکم سے کاٹا گیا تھا. اور اس میں بھی بعض روایات کے اندر ایسے ہیں کہ جس میں یہ روایت بھی ملتی ہے، حافظ احمد یار صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی جو ہے تفسیر، اس کو میں سن رہا تھا اگرچہ وہ آڈیو شکل میں موجود ہے، تو اس میں کہا کہ حضور نے منع کر دیا تھا کہ اجوا کے درختوں کو نہ کاٹا جائے. تو گویا کہ اجوا کا ذکر اس زمانے میں بھی موجود تھا کہ وہ درخت جو ہے وہ ایک بڑا کوئی، یا تو اس کا پھل بہت زیادہ ہوتا ہوگا، یافت زیادہ ہوتی ہوگی، یا یہ کہ اس کے اندر اس کے پھل کے اندر، کھجور کے اندر وہ صلاحیتیں ہیں جس سے آج کے ہم بھی معترف ہیں. اور ہارٹ کے حوالے سے جو بھی ایلمنٹس ہوتی ہیں اس میں عام طور پر کہا جاتا ہے کہ اجوا کی کھجور جو ہے وہ تیر بہدف ہوتی ہے. لیکن بعض روایات ایسی ہیں کہ حضور نے اجوا کے درخت جو ہے اس کو کاٹنے سے منع کیا، اور بقیہ درختوں میں سے جو بھی رکاوٹ بن رہے تھے ان کو پھر کاٹ دیا گیا. اب یہ پوری تفصیل ہے کہ آپ اگلی آیات میں ہم پڑھ لیں گے، لہذا وہ اس کا جو بھی پورا ایک نقشہ تھا وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے. لیکن اس میں ایک بات رہ گئی کہ جس کی بنیاد کے اوپر بنی نذیر کو وہاں سے نکالا گیا. جب حضور کا محاصرہ تقریباً 15 دن طویل ہو گیا اور ان لوگوں نے اپنے پاس بڑا راشن بھی جمع کیا ہوا تھا اور انہیں بڑا غرور تھا، یہ جو بہت موٹی ہم نے فصیل بنا لی ہے اور ہم نے جو گڑھیاں بنا دی ہیں، یہ ہم یہاں بڑے محفوظ ہیں، ہمیں کچھ نہیں ہو سکے گا.
اور اس کے بارے میں بڑے مطمئن تھے، اس کا ذکر بھی ان آیات کے اندر آ جائے گا۔ بالآخر وہ مجبور ہو گئے جب دیکھا کہ محاصرہ جو ہے طویل ہوتا جا رہا ہے، راشن بھی شاید ختم ہو رہا ہے اور پانی کے جو ذخائر ہیں وہ بھی ان کے پاس ختم ہو رہے ہیں، تو انہوں نے مذاکرات کی دعوت دی کہ ہم آپ سے کچھ باتیں کرنا چاہتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعوت کو قبول کر لیا اور حضور تشریف لے گئے۔ اب وہاں جس عمارت کے اندر حضور کو بٹھایا گیا کہ آپ کے ساتھ ہم مذاکرات کرنا چاہتے ہیں، حضور ابھی تشریف فرما ہوئے ہی تھے کہ اللہ کی طرف سے وحی نازل ہوئی اور آپ وہاں سے باہر نکل آئے۔ اور اصل واقعہ کیا تھا جس کا پھر بعد میں جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو اس کا جو ہے علم بھی دے دیا، وہ یہ تھا کہ ان لوگوں کی پلاننگ تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ جو مذاکراتی کمرہ تھا اس میں بٹھائیں گے، اور اس کے بعد جو بھی نام نہاد قسم کے مذاکرات کرنے کے بعد جب حضور باہر نکلیں گے تو اوپر سے ایک بہت بھاری پتھر جو ہے حضور کے اوپر جو ہے وہ لڑکا دیا جائے گا، گویا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کی پوری پلاننگ ان لوگوں نے کر لی تھی۔ اب حضور کے علم میں جب آیا، اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے بتا دیا، تو وہی بات جسے آپ کہیے تابوت کا آخری کیل ثابت ہوا۔ ایک تو ان کی طرف سے وہ غداری کا معاملہ کہ جو معاہدہ ہوا تھا اس سے علل اعلان باہر نکل گئے، اور دوسرے ان لوگوں کی یہ پلاننگ جو اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے بتا دی، تو حضور نے پھر اور کوئی موقع نہیں دیا اور انہیں یہ کہہ دیا کہ 7 دنوں کے اندر اس جگہ سے نکل جاؤ۔ اور انہوں نے، جیسا کہ میں نے اس سے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ یہودی جو ہے بڑے مالدار لوگ ہوتے تھے، اور ان کے اکثر و بیشتر ان کی جو ہے آمدنی کے ذرائع وہ سود خورانہ ذہنیت تھی ان کی، لہذا مدینہ کے رہنے والے اوسی اور خزرجی جو ہے ان سے سود حاصل کرتے تھے، ان سے جو ہے کچھ رقم حاصل کرتے تھے بہت بھاری سود کے اوپر، اور وہی جو ہے سود در سود چڑھتے چڑھتے جو ہے وہ شخص جو ہے بالکل کنگال ہو جاتا تھا جس نے قرضہ لیا تھا، اور پوری رقم جو ہے اس شخص کو منتقل ہو جاتی تھی۔ تو بڑے مالدار لوگ بھی تھے، بڑا ان کے پاس روپیہ پیسہ بھی تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی انہیں وہاں سے نکل جانے کا حکم دیا، لیکن ان کے اوپر پھر قدغن لگا دی گئی تھی کہ یہ سوا اپنا سامان حرب اور بھی جو بہت ضروری چیزیں ہیں ان کو وہاں چھوڑ کر اپنے ساتھ جو لے جانا سکتے ہوں، کوئی بستر ہے، کوئی تکیہ ہے، کوئی رستے کا جو ہے مسافرت کا سامان ہے، اپنے ساتھ لے جائیں اور وہاں سے نکل جائیں۔ اور وہ پھر 7 دنوں کے اندر وہاں سے نکل گئے، اور وہ پورا علاقہ جو ہے مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا، جس میں یہ تمام ان کے بڑے بڑے مساکن بھی تھے، ان کا ساز و سامان بھی تھا، جس کو پھر بعد میں انہی آیات کے اندر مال فے کہا گیا، کہ جس کی ڈسپوزل کا کلیتاً اختیار جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا گیا۔ اب یہ پورے وہ واقعات ہیں جو اس 2 رکوع کی جو آیات ہم پڑھیں گے اس کے پس منظر میں ہیں۔ اب صرف ہم اس کا ترجمہ کر لیں گے، اور جہاں کوئی مختصر تشریح ہوگی وہ میں آپ کے گوش گزار کر دوں گا۔ پہلی آیت تو ہم پڑھ چکے، سبح للہ ما فی السماء، آغاز ہے بہت شاہانہ کہ زمین و آسمان، اس کائنات کی ہر شے اللہ کی تسبیح کر رہی ہے، کرتی رہی ہے اور کرتی رہے گی۔ وہو العزیز الحکیم، وہ العزیز ہے، الحکیم ہے۔ هو الذی اخرج الذین کفروا من اہل الکتاب من دیارہم لاول الحشر۔ هو الذی، وہی ہے، وہی کون جس کی تسبیح ہو رہی ہے اس کائنات، وہی اللہ ہے کہ جس نے نکالا کافروں کے ایک گروہ کو اہل کتاب میں سے۔ هو الذی اخرج الذین کفروا من اہل الکتاب من دیارہم، اپنے اپنے گھروں سے، وہ گھر جو بڑے چاؤ سے انہوں نے تعمیر کیے تھے، اس کے اندر اپنی عیش و عشرت کا پورا سامان کیا تھا، تمام آسائشیں انہیں فراہم تھیں، ان سے نکالا کس نے؟ وہ کہ جس کی تسبیح روئے اس کائنات کے اندر۔ لأول الحشر، پہلی مرتبہ کا نکالا جانا۔ اس کے بارے میں تفاسیر موجود ہیں کہ یہودیوں کا ایک یہاں سے اخراج تو گویا کہ اس قبیلے کا اب ہوا ہے جسے اول الحشر کہا گیا، اور دوسرا ان کا اخراج ہوا تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں۔ یہ تو صرف انہیں مدینہ سے نکل جانے کا حکم دیا گیا تھا نا، بنو نذیر کی قبیلے کو، اور جا کر یہ پھر خیبر کے مضافات میں جا کر آباد ہو گئے، جہاں پہلے سے بنو قینقاع والے جنہیں غزوہ بدر کے موقع پر وہاں جن کا اخراج کیا گیا تھا وہاں وہ پہلے سے موجود تھے۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں پھر انہوں نے یہودیوں کے لیے یہ حکم جو ہے آرڈیننس جاری کر دیا تھا۔ اب پورے جزیرہ نما عرب کے لیے حکم تھا حضرت عمر کا کہ اس جزیرہ نما عرب میں کوئی یہودی موجود نہیں رہنا چاہیے، گویا کہ ایک خاص عرصہ متعین کر دیا گیا کہ اس عرصے کے اندر اس جزیرہ نما عرب کو جو ہے اس پورے عرب کو خالی کر دیا جائے یہودیوں، کوئی یہودی یہاں موجود نہیں ہوگا۔ اور پھر یہ جا کر جو ہے مختلف جگہوں کے اوپر آباد ہوئے ہیں۔ یہ حشر ثانی ہے ان کا۔
حشر اول جو ہے جسے یہاں کہا گیا، حشر اگرچہ کہتے ہیں جمع کرنے کو، لیکن متضاد معنی میں بھی آتا ہے، متفرق کر دینا، منتشر کر دینا۔ تو لأول الحشر، پہلی مرتبہ کا نکالا جانا، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہوا، بنو قینقاع کے ساتھ ہو چکا تھا۔ اب ان کا پہلا نکلنا جو ہے بنو نذیر کا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اول الحشر ہے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں گویا کہ انہیں حکم ہو گیا پورے اس جزیرہ نما عرب کو اپنے وجود سے پاک کر دو۔ ما ظننتم ان یخرجوا، اے مسلمانوں تمہیں تو گمان نہیں تھا کہ وہ آسانی سے نکل جائیں گے، اس لیے کہ ان کے بڑے محفوظ قلعے بھی تھے، گڑیاں بھی تھی، بڑی مضبوط انہوں نے فصیل بھی اپنی حفاظت کے لیے تعمیر کی ہوئی تھی، بڑا راشن بھی اندر جمع تھا، آسانی سے نہیں نکلیں گے۔ تم تو نہیں سمجھتے تھے یہ کہ نکل جائیں گے، ما ظننتم ان یخرجوا، تم جو گمان نہیں کرتے تھے کہ نکلیں گے، وظنوا، اور انہیں یہ گمان تھا، انہم مانعتہم حصونہم، مانعتہم کہ انہیں بچا لیں گے ان کے قلعے اور ان کا ساز و سامان، یہ مضبوط فصیل جو بھی ہم نے تعمیر کی ہے وہ بھی بچا لے گی، مسلمانوں کے حملے سے محفوظ رکھے گی، اور اس کے علاوہ ان کے جو یہ قلعے ہیں جو بہت مضبوط جو ہے انہوں نے گھر بنائے ہوئے ہیں، ان کے اندر سامان و خرد و نوش جمع کیا گیا ہوا ہے، یہ تمام چیزیں جو ہے مسلمانوں کو اپروچ غلبہ حاصل نہیں ہونے دیں گی، انہیں یہ گمان تھا۔ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ مَانِعَتُهُمْ حُصُونُهُمْ، اور وہ یہ خیال کرتے تھے، انہیں یہ گمان تھا کہ انہیں بچا لیں گے ان کے قلعے اور ان کی مضبوط دیواریں من اللہ، اللہ سے۔ فَآتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا، تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان پر وہاں سے معاملہ فرمایا کہ جس کا انہیں گمان تک نہیں تھا۔ اگرچہ ترجمہ کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ آیا ان پر، فَآتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا، جو ان کے سان گمان میں بھی نہیں تھا، جو قرآن حکیم میں بھی کہا گیا نا کہ کفار اور مشرکین کی اپنی چالیں ہیں، وَمَكَرُوا وَمَكَرُ اللَّهُ، اللہ کی بھی تو چال ہے نا، ان کا مکر ہے، ان کی ریشہ دوانیاں ہیں، ان کی پلاننگز ہیں، وہ اپنی جگہ، لیکن ایک تدبیر اور ایک چال اللہ کی بھی ہے۔ وَمَكَرُوا وَمَكْرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اور چالوں میں سب سے بہتر چال جو ہے وہ اللہ کی ہے، اور غالب ہونے والی تو اللہ ہی کی تدبیر ہے، اللہ ہی کا فیصلہ ہے۔ تو فَآتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا، انہیں تو یہ گمان تھا کہ ان کے مضبوط قلعے انہیں بڑے محفوظ بنا دیں گے اور مسلمان ان پر غالب نہیں ہو سکیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان پر وہاں سے وار کیا، اللہ کی تدبیر وہاں سے ان پر کارگر ہوئی کہ جس کا انہیں کوئی سان گمان بھی نہیں تھا، اور وہ کیا تھی؟ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ، ان کے دلوں میں اللہ نے دھاک بٹھا دی مسلمانوں کی، گویا کہ وہ پست ہمتی کا شکار ہو گئے۔ ایک ہوتا ہے نا کسی شخص کے اندر ولولہ ہے، عزم ہے، ارادہ ہے، اندر ارج موجود ہے، ایک یہ ہے جسے آپ کہے بے ہمتی ہو گئی، اب اس کے اندر سے وہ اصل روح ہی باقی نہیں رہی۔ تو خوف اور ہیبت مسلمانوں کی اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں اتنی بٹھا دی کہ وہ بالکل عزم معطل ہو گئے، اور انہیں اپنے آپ کو سرنڈر کر دیا، محمد رسول اللہ کے حوالے کر دیا کہ جو آپ فیصلہ چاہیں ہمارے بارے میں کریں، ہم ہینڈز اپ کرتے ہیں۔ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ، اور اللہ نے ان کے دلوں میں اب وہ رعب بٹھا دیا، اور وہ ایک دھاک مسلمانوں کی بیٹھ گئی، جس کی وجہ سے ان کی ہمت جواب دے گئی، اور جو بڑے اس گمان میں تھے کہ ہم مسلمانوں کا مقابلہ کریں گے، ہماری یہ مضبوط فصیلیں اور ہمارے یہ بڑے بڑے جو ہے مضبوط گھر ہماری حفاظت کریں گے، وہ تمام چیزیں جو ہیں گویا کہ ہوا ہو گئیں۔ اب ان کے اوپر مسلمانوں کی دہشت اور ہیبت اللہ تعالیٰ نے ایسی بٹھا دی، یخربون بیوتہم بایدیہم وایدی المؤمنین، اب انہیں نظر آ گیا کہ ہم یہاں رک نہیں سکتے، اسی دہشت کی وجہ سے آدمی فرسٹریشن کا شکار ہو جاتا ہے، اور بسا اوقات انسان اپنی ہی چیزوں کو خود اپنے ہاتھوں جو ہے وہ تباہ و برباد کرنے لگتا ہے۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جب انہیں اجازت دے دی گئی کہ ٹھیک ہے تم اپنی جانوں کو لے کر یہاں نکل سکتے ہو، اس کے بعد جو بنو قریظہ کا معاملہ ہوا تھا اس میں تو پھر سخت ترین سزا دی گئی تھی کہ تمام یہودی مردوں کو جو جنگجو تھے، جو قابل جنگ تھے، ان سب کو ذبح کر دیا گیا تھا۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ کیا تھا تو تورات ہی کی شریعت کے مطابق کیا تھا کہ ان لوگوں نے بدعہدی کی ہے، غداری کی ہے، اور ان کی سزا تورات کے اندر بھی موجود ہے کہ ان کو قتل کر دیا جائے، ان کی جان لے لی جائے۔ یہ معاملہ تیسرے قبیلے کے ساتھ ہوا تھا، اور وہ معاملہ جو ہے وہ بنو قریظہ کے ساتھ، جیسا کہ بعد میں ذکر بھی آ جائے گا اس کا۔ یخربون بیوتہم بایدیہم وایدی المؤمنین، اب اس فرسٹریشن کی وجہ سے جو انہوں نے کوئی تزئین و نگارش کی تھی اپنے گھروں کی، جو اچھی چیزیں جمع کرتی، انہیں سب کو اپنے ہاتھوں تباہ و برباد کرنے لگے۔
کہ یہ ہماری محنت مسلمانوں کے ہاتھ کیوں آئے؟ ظاہر ہے کہ جو شخص بھی بناتا ہے اپنے لیے بناتا ہے نا. اب ہمیں جب ان تمام چیزوں کو چھوڑ کر یہاں سے نکلنا ہے تو انسان کے اندر جو منفی سوچ پیدا ہوگی وہ یہی ہوگی کہ اب ان چیزوں کو اپنے ہاتھوں سے تباہ و برباد کر دے, ان کا بیڑا غرق کرے, تاکہ مسلمان جو یہاں آئیں گے اب ان کے بھی کسی کام کی نہ رہیں. یخربون بیوتہم بایدیہم, وہ اپنے ہاتھوں اپنے گھروں کو تباہ کرنے لگے. وہ ایدی المؤمنین, اور پھر یہ کہ مسلمان بھی جو ہے اس میں اب شامل ہو گئے. اس معنی میں اب یہاں یہ نہیں ہے کہ قتل و غارت کی وجہ سے, بلکہ یہ کہ جو ان کے اصل پیش نظر تھا کہ ان کی کوئی سہولت جو ہے اسے مسلمان جو ہے استفادہ نہ کر سکیں, اب مسلمان جب وہاں داخل ہوئے ہیں تو گویا کہ تعبیر یہ کیا گیا کہ وہ اپنے ہاتھوں بھی اس کو تباہ کر رہے تھے, اور مسلمان جو وہاں اب آنے والے تھے ان کے لیے بھی کوئی چیز جو ہے وہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھے. فاعتبروا یا اولی الابصار. اب گویا کہ پورا واقعہ بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک کمنٹ کیا, تو اب کچھ عبرت حاصل کرو. ابھی بنی قریظہ کا معاملہ نہیں ہوا, وہ تیسرا قبیلہ بھی وہی موجود ہے, تو اپنے 2 قبیلوں کا وہ حشر دیکھ چکے. بنو قینقاع کا معاملہ اپنے انجام کو پہنچے غزوہ بدر کے بعد, اور ان بنو نذیر کا معاملہ جو غزوہ احد کے بعد ہو گیا. فاعتبروا یا اولی الابصار, تو کچھ تو عبرت حاصل کرو اے آنکھوں والے. اگر کوئی بصیرت ہے, اگر اندر دیکھنے والا دل موجود ہے, ایک تو انسان کی ظاہری آنکھیں ہیں نا جو دیکھ رہی ہیں, وہ مشاہدہ تو آپ بھی کر رہے ہیں, میں بھی کر رہا ہوں, کوئی حیوان بھی کر رہا ہے, کتا بلی بھی دیکھ رہے ہیں کسی چیز کو, بلکہ حیوانات کی جو ہے جسے آپ بصارت کہیے وہ انسانوں سے کہیں بڑھ کر بھی ہوتی ہے. چمگادڑ جو ہے رات کے اندھیرے میں بھی ایک ایک شے کو دیکھ لیتی ہے, ہم نہیں دیکھ سکتے. تو یہ دیکھنے کی صلاحیت تو حیوانات میں کہیں بڑھ کر بھی ہے بعض اعتبارات سے. لیکن اصل میں یہاں جو کہا گیا کہ جن کی دل کی آنکھیں کھلی ہوئی ہیں, جو عبرت آموزی جن کے پیش نظر ہے, جو کوئی نصیحت حاصل کرنا چاہتے ہیں, تو انہیں عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ ان کا جو انجام ہوا ہے, انہوں نے جو بڑے محفوظ قلعے اپنے لیے تعمیر کیے تھے اور اپنے آپ کو بڑی حفاظت میں سمجھتے تھے, اللہ تعالیٰ ان پر وہاں سے اللہ تعالیٰ نے اپنی تدبیر اختیار کی کہ ان کے دلوں میں ہیبت اور رعب قائم کر دیا مسلمانوں کا, جس کے نتیجے پر انہوں نے سرنڈر کیا اور پھر اپنے ہاتھوں اپنی جاگیر کو تباہ و برباد کر کے وہ یہاں سے رخصت ہوئے. فاعتبروا یا اولی الابصار, تو ذرا عبرت حاصل کرو اے وہ لوگوں جو بصیرت رکھنے والے ہو. ولولا ان كتب اللہ علیہم الجلاء لعذبہم فی الدنیا, اور اگر اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی سے یہ طے نہ کر دیا گیا ہوتا ان کی جلا وطنی کو, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا تو علم کامل ہے, اس کے لیے مستقبل ماضی حال کوئی شے نہیں ہے, اس کے علم میں تھا کہ یہ ہونا ہے, اور اللہ کا یہ فیصلہ تھا کہ ان لوگوں کا یہاں سے اخراج عمل میں آئے گا. اس میں اللہ کی کیا حکمت پیش نظر تھی. اور پھر جو غزوہ خیبر ہوا, ان میں یہی قبائل تھے کہ جو پھر تہہ تیغ ہوئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سرکردگی میں, اور ان کا جو ہے وہ بڑا قلعہ اور وہ بڑا دروازہ, جو اس کا ذکر آپ کو جو ہے تاریخی جو ہے سیرت نگاروں کے اندر بھی اور تاریخی کتابوں میں بھی حوالے مل جائیں گے, ان کا وہ انجام ہوا بعد میں. لیکن اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے اگر یہ نہ لکھ دیا گیا ہوتا ان کے لیے اللہ کی طرف سے کہ انہیں جلا وطن ہونا ہے, لعذبہم فی الدنیا والآخرہ, تو اللہ تعالیٰ اسی دنیا میں ان پر شدید عذاب بھیجتا. پہلی قوموں پر بھی تو عذاب آئے تھے نا, آسمان سے پتھروں کی بارش ہوئی تھی یا نہیں ہوئی تھی. وہ صاعقہ اور چنگھاڑ جو ہے وہ فرشتے کو حکم دیا اللہ نے, اور اس نے ایسی چیخ ماری, ایسی چنگھاڑ نکالی کہ پوری کی پوری بستی والے ہلاک ہو گئے. بچائے صرف وہی لوگ گئے کہ جو ایمان والے تھے, اور وہ رسول وقت جو ہیں حضرت صالح علیہ السلام کو بچا لیا گیا, ان کی قوم جو ایمان لا چکی تھی انہیں بچا لیا گیا. تو اللہ تعالیٰ تو قادر تھا اس پر, لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے یہ فیصلہ کیا تھا کہ اسے وہاں سے نکال دیا جائے. جلا وطنی ان کے حق میں اللہ کا فیصلہ تھا. اگر یہ نہ ہوتا تو پھر اللہ تعالیٰ ان پر بہت بدترین عذاب بھیجتا. وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابُ النَّارِ, اور آخرت میں تو آگ کا عذاب ان کا منتظر ہے, اس انجام سے تو انہیں گزرنا ہی گزرنا ہے. ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ, یہاں ذکر ہو رہا ہے اسی یہودی قبیلے کا. ایک قبیلے کا اخراج ہو چکا, ایک کا بھی ہونے والا ہے, بنو قریظہ. اصل معاملہ کیا تھا کہ انہوں نے دشمنی اختیار کی. شاق کا ہوتا ہے کسی کے ساتھ دشمنی اختیار کرنا, مخالفت کرنا. تو یہود سے بڑھ کر تو اسلام کے دشمن کوئی نہیں تھے. آج بھی جو یہودی موجود ہیں ان کے دل میں جو ہے کھٹکتا ہوں دل یزداں میں کانٹے کی طرح, وہ تو مسلمان کا وجود ہے. ان کی سب سے بڑی دشمنی اسلام کے ساتھ ہے, اور یہ اب سے نہیں ہے, اس وقت سے چلی آ رہی ہے. تو
تو اگر یہ دشمنی ذالک بانہم شاقوا اللہ ورسولہ، ان کے ساتھ یہ معاملہ جو ذلت اور رسوائی کا، وہ باغات جو ان کے آباء و اجداد نے بڑے چاو سے بنائے تھے، بڑے گھنے باغات تھے، اور کھجوروں کی جو فصل انہیں اس کے ذریعے حاصل ہوتی تھی۔ وہ جو مصرع آپ نے سنا ہوگا نا کہ میری دنیا لٹ رہی تھی اور میں خاموش تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر جو بھی درخت ان کے جو ہے رستے میں مزاحم تھا، جو پیش قدمی حضور کا فرمانا چاہتے تھے، جو محاصرہ کر رہے تھے، تو اس کو اللہ کے حکم سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اور ان کو کاٹ دیا گیا۔ تو ان کے دلوں پر کیا بیت رہی ہوگی کہ وہ بڑے بڑے جو ہے پھلدار درخت کہ جو ان کے آباء و اجداد نے اپنے ہاتھوں سے لگائے تھے، جو محبت اور عقیدت ان کو ان درختوں کے ساتھ ہوگی، تو گویا کہ ان کو کاٹنا بھی ان کے ایک ذلت و رسوائی کا سبب تھا کہ ان کی اس میں اضافہ ہو گیا۔ جو ذلت انہیں حاصل، جو خزی جس کا ذکر آگے بھی آ جائے گا، یہ ان کے لیے ایک اللہ کی طرف سے ذلت و رسوائی مقدر کر دی گئی تھی۔ اس میں ایک پہلو اس اعتبار سے بھی کہ ان کے ان تمام باغات میں سے بہت سے ایسے درخت جو تھے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے کاٹ دیے گئے۔ تو ذالک بانہم شاقوا اللہ ورسولہ، یہ اس وجہ سے کہ انہوں نے دشمنی مول لی اللہ سے اور اللہ کے رسول سے۔ ومن یشاق اللہ فإن اللہ شدید العقاب، اور جو شخص بھی دشمنی اختیار کرے گا اللہ کے ساتھ، اور یہاں ظاہر ہے کہ جیسا کہ ہم پہلے پڑھ چکے، اللہ کے ساتھ اللہ کے رسول بھی نفی کر دیے گئے۔ آیت کا جو پہلا حصہ تھا ذالک بانہم شاقوا اللہ ورسولہ، جو شخص بھی دشمنی اختیار کرتا ہے اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ۔ اب آگے جو حصہ اس آیت کا وَمَن يُشَاقِ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، تو جو شخص بھی اللہ کا دشمن ہے تو اسے جان لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ عذاب دینے میں بڑا سخت ہے۔ اس دنیا میں بھی ذلت اور رسوائی ان کا جو ہے نصیب ٹھہرتی ہے، اور آخرت میں جہنم کی عذاب اور جہنم کی ذلت و رسوائی جو ان کا مقدر بنے گی۔ بس یہ 4 آیات آج ہم پڑھ چکے ہیں، اور اس کے بعد اگلی آیت کے اندر وہ جو درخت جو کاٹے گئے ان کا ذکر بھی ہے، اور اس کے بعد یہ واقعات جو میں پہلے آپ کے سامنے رکھ چکا آیات میں ہم مزید پڑھ لیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن حکیم کو سمجھنے کی، اس کے مطابق زندگی استوار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔